انصاری صحابی ہو جن کو اسلامی مقامات میں ایک ایک مسلمان مہاجر بھائی دیا گیا. آپ کو ان کی ہاسپٹیلٹی، آپ کو ان کی اعلیٰ ظرفی، آپ کو ان کا اپنی دنیاوی نعمتوں کا شیئر کرنا جو نظر آتا ہے، ان کے حوالے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے فلاح کیا تھی. ان کے لیے فلاح دنیا کا مال نہیں تھی، دنیا کا کاروبار نہیں تھی، دنیا کی شہرت اور دنیا میں لگژوریس لائف سٹائل نہیں تھا. ان کے لیے فلاح صرف آخرت تھی. ان کا لاک آن تھا آخرت پہ، ان کا لاک آن تھا جنت کمانے پہ، ان کا لاک آن ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کا رضوان، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. یہی وہ صحابہ ہیں انصاری صحابہ جن کے پاس 2 گھر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گھر آپ لے لیجئے، میں خالی کر دیتا ہوں، میں ویکیٹ کر دیتا ہوں اس کو. یہی انصاری صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ میرے 2 بزنس ہیں تو میں ایک بزنس آپ کو دے دیتا ہوں. جس کے پاس ایک بزنس تھا اس نے کہا آدھا آدھا کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سب بہت ہی زیادہ ویل آف تھے اور آپ کہیں کہ سارے انصار تھے یہ اتنے ویل آف، اگر انہوں نے اپنی 4 فیکٹریز میں سے ایک فیکٹری کسی مہاجر بھائی کو دے دی تو واٹس اے بگ ڈیل. ایسا نہیں تھا. مدینہ میں غربت تھی کافی زیادہ. کم صحابہ تھے جو بہت مال و دولت والے تھے. جس کے پاس جتنا مال تھا، دیٹس دا مور امپورٹنٹ تھنگ. فلاح پر فوکس رکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس بلینز ہیں یا میرے پاس ہزاروں ہیں. اگر ہزاروں ہیں تو میں شیئر نہیں کر سکتا، اگر بلینز ہیں تو چلو ٹھیک ہے 1 آدھا لاکھ میں بھی شیئر کر لوں گا. یہ تو ہم ہیں، حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہیں 5 لاکھ دیکھ کے. اس دفعہ تو میں نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکالی ہے. کیا کیا آپ نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکال کے؟ اگر اللہ نے آپ کو 6 بلین دیا میں کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، شاید کم ہی دیا آپ نے زکوٰۃ. اگر اللہ نے آپ کو 6 بلین دیا اور آپ نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکالی. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ انسان تھے، کیا صحابہ کے ساتھ خاندان اور اولادیں نہیں تھیں؟ ان اولادوں کے مستقبل نہیں تھے؟ ان اولادوں کی خوشیاں نہیں تھیں؟ ان اولادوں کی خواہشات نہیں تھیں؟ ٹھیک ہے ان کے بچوں کے پاس وہ کھلونے نہیں ہوتے تھے جو آپ کے اور میرے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، بس اس دور کے لوگوں کے لیے بھی کھلونے موجود تھے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے وقت کے لیے. ان کے بچوں کے لیے بھی مستقبل کی فکریں تھیں. وہ صحابی جو انصاری تھے، جس کے پاس جو تھا اس نے شیئر کر لیا، جس کے پاس جو تھا. یہاں تک کہ ٹو دا ایکسٹینٹ جس کے پاس 1 سے زیادہ بیوی تھی، اس نے کہا آپ میری جس بیوی کو پسند کریں گے، جس کا بھائی مہاجر بھائی اللہ کے رسول نے جس کو بنا دیا. اس لیے کہ بہت سے مہاجر صحابہ اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے، مشرک تھیں تو نکاح ختم ہو گئے تھے. جب واپس یہاں آئے ہیں، یہاں ان کے پاس بیویاں نہیں تھیں. یہاں تک اسلامی مقامات میں مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میری جس بیوی میں سے جس کو چاہیں گے میں اس کو طلاق دوں گا، وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا اس کے بعد. اٹس ناٹ لائک کہ وہ کوئی بھیڑ بکری تھی، اس لیے کہ باتیں کرنے والوں نے اس پر بھی بہت باتیں کی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کوئی کموڈٹی تھی جو اپنی ایک بیگم دے دی، ہبا کر دی اس طرح سے. اب کا خیال ہے صرف مہاجرین اور انصار میں صرف اور صرف مرد تھے جو نیکیوں میں آگے دوڑ رہے تھے، جن کو فلاح نظر آتی تھی، جن کو قربانیاں دینی ہوتی تھیں؟ مسلمان عورتیں کہاں تھیں؟ بھیڑ بکریاں نہیں تھیں مسلمان عورتیں. مہاجر صحابہ کے ساتھ اس قربانی میں بہت سی ایسی مسلمان عورتیں بھی تھیں جو مسلمان ہو کے ہجرت کر کے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر آئی تھیں. انصاری صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انصاری عورتیں بھی تھیں، اور انصاری عورتوں میں یہ عورتیں خود والنٹیئر کرتے ہیں کہ کیوں اگر میرا شوہر قربانی دے سکتا ہے آخرت کی فلاح کے لیے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ نہیں تھا کہ بیوی چاہ نہیں رہی اور انہوں نے کہا نہیں میں تم کو طلاق دوں گا اور تم دوسرے کے نکاح میں جاؤ گے. اٹ وازنٹ لائک دس. Everyone was sacrificing just for the sake of آخرت. فلاح پر فوکس تھا. عورتوں نے اپنا حصہ ڈالا، مردوں نے اپنا حصہ ڈالا. اس حد تک قربانی تھی جس کو آپ انصار کے اندر دیکھتے ہیں. سائملٹینیسلی آتا ہے کہ جو اجر و ثواب کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مہاجرین کو پلس پوائنٹ دیا جاتا تھا. کون کلوزسٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ سب وہ صحابہ تھے جو مکی دور سے ایز اے مہاجر آپ کے ساتھ آئے تھے اور یہ اللہ کے رسول کے کلوزسٹ تھے. انصار جیلس نہیں ہوتے تھے، لو ہم نے اپنا شہر کھولا، ہم نے امیگرینٹس کو جگہ دی، ہم نے مہاجرین کو اپنے بزنس شیئر کرا دیے، ہم نے تو اپنی بیویاں بھی شیئر کرا دیں، ہم نے گھر بھی شیئر کرا دیے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کرسی بھی نہیں ملی، صف میں جگہ بھی نہیں ملی. ابھی بھی سارے ڈسکشنز ابو بکر کے ساتھ ہوتے ہیں. They were not at the competition
ان کی نعمتیں دیکھ کر آنکھیں نہیں لمبی کرتے تھے، حالانکہ ہاسپٹیلٹی کی مثال قائم کی تھی. ہمارے گھروں کی طرح ان کے 3-3 4-4 بیڈ رومز نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے ایک بیڈ روم مہاجر صحابی کو دے دیا. بعض صحابہ کا ایک ایک حجرہ تھا، ایک کمرہ، اور ایک ایک حجرے کی بھی ڈائمنشن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا بیڈ روم بھی اس کے سامنے گرینڈ کمرہ ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے، لٹرلی 12x12 کا کمرہ، 12x12، 12 فٹ سے 12 فٹ اسکوائر، دیٹس اٹ. اتنے چھوٹے گھر تھے، اسی میں درمیان میں پردہ لگا لیا. آدھا کمرہ تمہارا، آدھا کمرہ میرا، اس لیے کہ یہ ان کا پورا گھر تھا. 12x12 کا ایک کمرہ اور اس کے بعد ایک صحن جس میں کچن ہے، اور وہیں پہ کونے میں جو ہے ان کا باقی کپڑے دھونے کا، برتن دھونے کا سامان ہے. اس کیپیسٹی میں انہوں نے شیئرنگ کی ہے انصاری صحابہ نے.